ہم بات کرتے ہیں آخرت کی اکثر لیکن ہم ابھی تک بھی پوری طرح اس گیم پلان کو سمجھ نہیں پائے. ہمیں سے اکثر آخرت کو ایک کوئی فیری ٹیل قسم کی سٹوری کے ونس ان اے لائف ٹائم ایسا کچھ ہوگا، ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی گرینڈ اسکیم کا حصہ ہے، پوری شروعات سے حصہ ہے اور آخر وہیں ہونی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا پورا سارا اسٹیج بنایا گیا اور ان کو اس کے بعد شیطان مردود کے ساتھ کنفلکٹ کر کے ان کو دنیا میں اتار دیا. اور پھر یہ ہے فنش لائن جو ہے آخرت، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ایک ایسے وقت میں مبعوث ہوا ہوں، یعنی ایسے وقت میں مجھے نبوت عطا کی گئی ہے کہ جس میں میرے درمیان اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ سوچیں کہ یہ اتنا سا فاصلہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ کیلکولیشن ہے دیس کی، وہ اس کے حساب سے بتا رہے تھے. اور ہمیں پتا ہے کہ بھی آخرت نازل ہو سکتی ہے اور اس وقت بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں. واپس بات کرتے ہیں اس فنش لائن کی کہ جو فنش لائن ہے نا وہ بہت قریب ہے، لیکن ہمیں تیاری کرنی تھی. جیسے آپ کو پتا نا، ایک سپٹمبر سے لے کے اور جون تک ایک پورا سال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نصابی سال ہے، اس میں ساری کورس مٹیریل پڑھائیں گی، آپ کی پوری بکس ہوتی ہیں، ٹیچر سب پڑھاتی ہیں، سب کرتے ہیں. اس کے بعد ایگزام ہوتا ہے اور اس کے بعد نتیجہ آ جاتا ہے. تو یہ جو پورا ٹائم ہے نا ہمارا، یہ پورا سیٹ ہے. کانسٹیٹیوشن ہمیں دے دیا گیا، سلیبس کی بک قرآن ہے، ٹھیک ہے. ٹیچر ہمارے پاس بھیج دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور ان کے تمام طریقے ہم کو بتا دیے گئے. اب یہ جو ایگزام کا ٹائم ہے نا، یہ ایگزام کا ٹائم ہم کو پورا گزارنا ہے. اور جب یہ ٹائم پورا ہو جائے گا، وہ ٹائم کب پورا ہو جائے گا؟ ہماری قبر میں. پہلا ٹائم تو ہماری قبر میں جا کے پورا ہو جائے گا کہ جب ہم قبر میں گئے نامہ اعمال بند. لیکن اس کے بعد اس نامہ اعمال میں ایڈیشن کیسی ہوتی رہے گی؟ اگر ہم کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے ہیں، ہم نے کوئی کنواں کھدوا دیا، ہم نے اولاد کو نیک تربیت دے دی، ہم نے کوئی ایسا علم جو ہے وہ چھوڑا دنیا میں جس کی وجہ سے نفع ہوتا رہا، تو اس قبر کا جو یہ جنکشن ہے نا، اس کے بعد سے لے کے قیامت تک ہمارے لیے اور مزید اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. فائنل اسسمنٹ، فائنل ایگزامینیشن، فائنل اسسمنٹ وہ یہاں ہوگی، ٹھیک ہے نا. قبر میں جانے تک اور قبر کے بعد تک بھی اگر کوئی بھی ہماری کیلکولیشن ہوتی رہی ہے، کلیکشن اور گڈ ڈیڈ ہوتی رہی ہے، تو وہ یہاں پہ ہوگی. اسی کی طرح اگر ہم نے قبر میں جانے تک ہم نے کوئی گندگی چھوڑی ہے، کوئی بےہودہ نیوڈ پکچرز چھوڑی ہیں، کوئی ولگر سٹوریز چھوڑی ہیں، سوشل میڈیا پہ کوئی غلاظت پہ مبنی گانے ناچ کی ویڈیوز چھوڑی ہیں، وہ بھی یہاں پہ سب کلیکشن ہوتی رہے گی یہاں تک، ٹھیک ہے نا. قبر سے لے کے یہاں تک ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ سوچنا ہے کہ اس قیامت کے لیے ہم خبردار ہیں. یاد رکھیے